مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے ہماری تنظیموں کو، ہمارے اداروں کو، ہماری جماعتوں کو، ہماری جمعیتوں کو، اور ہمارے بزرگوں نے یہ کام بھی کیا۔ انہوں نے جماعت اسلامی کو بھی ساتھ لیا، جمعیت العلماء کو بھی ساتھ لیا، انہوں نے تمام مسلک کے علماء کو بھی اکٹھا کیا، سب کو اکٹھا کر کے انہوں نے سیاسی قائدین، بزرگ اور عقل و دانش رکھنے والے صاحب خرد لوگوں کو اکٹھا کیا، اور ان کی نگرانی میں یہ آج بھی ملک میں جب کبھی حالات بگڑتے رہے، انہوں نے ایک آواز ہو کر آواز بلند کی۔ وقت کی حکومتوں کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنا پڑا، عدالتوں کو ان کی بات سننے پر مجبور ہونا پڑا۔ آج بھی آپ چھوٹی سی مثال اس ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے بزرگوں نے ہمارے قائدین کو جمع کیا، تنظیموں کو جمع کیا، اداروں کو جمع کیا، پھر کیا ہوا؟ ان سب کی ایک آواز جب بن گئی، ایک طاقت بن گئی، ملک کے کونے کونے سے، شمال و جنوب سے، مشرق و مغرب سے جب مسلمانوں نے ایک آواز بلند کیا، سب نے اتحاد کا ثبوت دیا، تو پھر عدالت کو بھی سوچنا پڑ رہا ہے کہ یہ تو حق کی بات کرنے والے ہیں، امن کا مطالبہ کرنے والے ہیں، انصاف کی رائے اور انصاف کی رائے قائم کرنے والے ہیں۔ تو مسلمانوں، لڑائیاں اتحاد کے ذریعے سے جیتی جاتی ہیں، آپسی محبتوں کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ کر کبھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہماری تاریخ گواہ ہے، مسلمانوں کی پوری ہسٹری بھری پڑی ہے، جب جب مسلمان اکٹھا ہوئے دنیا پہ انہوں نے راج کیا، دنیا کی سلطنتیں، حکومتیں ان کے قدموں میں گری، اور جب مسلمان ٹکڑے ہوئے، ٹولیاں بنی، سلطنتیں ان کی بڑھ گئیں، تو پھر دنیا کی چھوٹے چھوٹے ملکوں نے ان کو قبضہ کیا، ان کو ختم کیا، اور گاجر مولی سے زیادہ سستا ان کی گردنوں کو بنا کر کاٹ دیا، اور گندے نالی کے پانی سے زیادہ سستا بنا کر ان کے خون کو انہوں نے بہا دیا۔ آج آپ ہی بتائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جمعہ کا دن ہے، باوضو بیٹھے ہیں، کہ آج مسلمان کے خون کی کوئی ویلیو اور عزت باقی رہ گئی؟ کوئی قیمت باقی نہ رہی۔ روزانہ سینکڑوں بچے شہید ہو رہے ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ عورتیں شہید ہو رہی ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ یہ ہمارے تفریقہ بازی، آپسی اختلافات، آپسی تنازعات، اپنے ذاتی مفادات، اپنی انا، اپنی خود غرضی کا نتیجہ ہے کہ آج ملت کے ان بچوں کو شہید ہونا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کیا جرم کیا تھا؟ کیا مسلمان بن کر آنکھ کھولنا ان کا جرم تھا؟ ہماری نااہلی نے ان کو شہید ہونے پر مجبور کیا ہے، اور ہمارے حالات بھی اس سے مختلف نہیں۔ ہر ایک کو اپنی آنا، اپنا مفاد، اپنا غرض، اپنا عہدہ، اپنی کرسی، کوئی آپ سے نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے عہدے اور مقام کو چھوڑنے کی، لیکن اس پر باقی رہتے ہوئے دوسروں کی عزت کرنا، دوسروں کی رائے کی عزت دینا، دوسروں کی فکر کا بھی خیال کرنا، جماعتیں ایک دوسرے کا خیال کریں، تنظیمیں، ادارے ایک دوسرے کا خیال کریں، انفرادی طور پر بھی ایک دوسرے کا خیال کریں۔ میں سمجھتا ہوں اگر کام تنظیم اللہ کے لیے کرتی ہے، ادارہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے، تو اسے اپنے ایمان کے مسلمانوں کے دوسرے اداروں سے جڑنے میں کوئی دشواری نہیں۔ اگر ایمان والا اللہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، دوسرے ایمان والے کے ساتھ جڑ کر اسے کام کرنے میں کوئی دشواری نہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں کو کہ انہوں نے تمام تر ہمارے مسلکی اختلاف کے باوجود، تنظیموں کے اختلاف کے باوجود، تمام تنظیموں، اداروں، مسلکوں کو جوڑ کر ایک پلیٹ فارم پیش کیا ہے۔ مسلمانوں، آج اکٹھا ہو کر ہمیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا وقت ہے، ہمیں اپنے اتحاد کا ثبوت دینے کا وقت ہے۔